وصحبه على رسوله الكريم وما بعد. محترم حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز سامعین، گزشتہ چند دنوں سے ہم روزے سے متعلق بہت ساری چیزیں سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. روزے کی فضیلت، روزے کے مسائل. اب چونکہ رمضان المبارک میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. زکوٰۃ تو ہر آدمی کی اپنے اعتبار سے نکلے گی، چاہے وہ رمضان میں نکالے چاہے محرم میں نکالیں. اس کے مسائل آگے آئیں گے کہ کس طرح سال گزرے گا تو زکوٰۃ نکلے گی. لیکن عام طور پر لوگ رمضان میں زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں تاکہ ثواب کے اعتبار سے بھی زیادتی ملے اور عام مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے رمضان میں، اور تیسری چیز آسانی کے ساتھ ہم کو یاد بھی رہے. تو ترتیب انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا مسائل میں کہ رمضان میں کس طرح ترتیب بنائی جائے زکوٰۃ کی. لیکن آج ہم یہ سمجھیں گے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے اور زکوٰۃ کے کیا مقاصد ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. 5 ارکان ہیں، اس میں سے زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کو بھی بنایا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 70 مرتبہ نماز کا ذکر کیا، نماز کا حکم دیا، اور کئی مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا کہ جہاں نماز کا حکم ہے وہیں پر زکوٰۃ کا حکم ہے. قریب قریب نماز اور زکوٰۃ، ہاں، یہ اللہ کے حکم کے اعتبار سے دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں. اب اس میں فرق کیا ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے، یعنی ڈکشنری میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں. ڈکشنری میں زکوٰۃ کے کئی معنی ہیں. ایک معنی تو زیادتی کے ہیں، بڑھوتری کے ہیں، دوسرا ہے نشو و نما کے، تیسرا ہے پاکیزگی کے. یعنی جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ زکوٰۃ نکالنے کی نسبت پر اللہ رب العزت اس کی تھوڑی سی چیز کو اتنا بڑا چڑھا کر اس کو لوٹاتے ہیں کہ اس کا اندازہ وہ کل قیامت کے دن لگائے گا. روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ کی نسبت پر مال خرچ کرتا ہے، تو وہ جس کو دے رہا ہے اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. اور اللہ رب العزت اس کی پرورش کرتے ہیں، اس مال کی کیا کرتے ہیں؟ پرورش، اس کو پالتے ہیں. جیسے ہم میں سے کوئی بچڑا یا گھوڑے کا بچہ پالتا ہے، بکری کا بچہ پالتا ہے، ویسے اللہ رب العزت اس مال کو پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں. اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کو وہ بڑا ہوا اتنا زیادہ ریٹرنز کے ساتھ وہ مال دیں گے کہ سوچیں گا کہ اتنا زیادہ کیوں مل رہا ہے، اتنا تو میں نے نہیں دیا تھا. تو اسی لیے اس کو نشو و نما کا معنی بھی آتا ہے زکوٰۃ کے. اور ایک معنی آتا ہے پاکیزگی کے، یعنی جس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے تو جو باقی مال بچتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. کس سے پاک ہو جاتا ہے؟ آفتوں سے، مصیبتوں سے پاک ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ معلوم کیا کہ زکوٰۃ کے کیا فائدے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو باقی مال اس کا محفوظ ہو جاتا ہے. اور دوسری ایک روایت میں حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو وہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے اس کو برباد کر دیتا ہے. اس کے 2 علماء نے مفہوم بیان کیے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ نہ نکالے اور وہ زکوٰۃ کا مال اس مال کے ساتھ ملا رہے اس کے، تو باقی مال کو وہ زکوٰۃ کا مال برباد کر دیتا ہے. کورٹ کچہری، دوا کھانے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو لینے والا ہے زکوٰۃ، یہ بغیر استحقاق کے لیتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لینا صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ لیتا ہے مالدار بننے کے لیے، پیسہ بڑھانے کے لیے ہیں. بعض لوگ ہیں جو مستحق نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ لیتے ہیں. بھائی آپ کیوں زکوٰۃ لیتے ہیں؟ آپ کے بچے تو اچھا خاصا کماتے ہیں، آپ کے پاس بھی اچھی خاصی چیزیں ہیں، آپ کو تو زکوٰۃ دینا چاہیے. بولے وہ ہم پہلے سے لیتے نا، پہلے سے لیتے.
تو ایسے لوگوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال ان کے مال کے ساتھ مل جاتا ہے جا کے، تو وہ مال جو ان کے پاس ہے وہ برباد کر دیتا ہے وہ، بغیر استحقاق کے کسی نے زکوٰۃ لے لی تو اس کے مال کو زکوٰۃ کا مال برباد کر دے گا۔ اس نے لیا 2000، اس کے 2 لاکھ کو برباد کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لہٰذا لغت کے اعتبار سے ہم نے سمجھا زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ اب شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں مال کی ایک مقررہ مقدار پر مقررہ وقت گزر جائے، مال کی مقررہ، یعنی شریعت نے نصاب طے کیا ہے کوالیفائی ہونے کے لیے کہ اتنا اتنا ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ نکلے گی، تو ایک مقررہ مقدار ہے اس کی، سونے کی الگ، چاندی کی الگ، کیش کی الگ، مال تجارت کی الگ، سب چیزیں انشاءاللہ آئیں گی سامنے۔ تو مقررہ مال پر مقررہ مقدار، کسی پہ 1 سال گزر جائے، کھیتی باڑی کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے جس اناج آتا ہے وہ، تو اس کے اوپر مقررہ رقم آئے گی جو اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اب زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر؟ تو زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے، کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، کوئی آپشنل چیز زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نکالنا، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اس کو نکالنا فرض ہے، اور اس کا جاننا بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ایک جماعت تھی جو زکوٰۃ کے مسائل کو لوگوں کو سمجھاتی تھی، سکھاتی تھی۔ گاؤں گاؤں، دیہات دیہات میں جا کر کے ان کو بتایا جاتا تھا کہ دیکھو تم پر زکوٰۃ فرض ہے، اتنی اتنی فرض ہے، بڑی اہمیت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابو بکر نے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ ان کے خلاف کیا کیا؟ اعلان جنگ کیا، مسلمانوں کے خلاف۔ اس لیے جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے گویا وہ قرآن مجید کے کئی حکموں کا انکار کر رہا ہے، اور جو زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک وہ کافر ہے۔ جیسے کوئی نماز کا انکار کر دے، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، گنہگار ہوگا، لیکن نماز کا انکار کر دے کہ نماز کچھ نہیں رہتی، میں نہیں پڑھتا نماز، تو وہ ہو جائے گا کافر۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ آج ہم اتنا سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے اور بات کو ختم کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ کے مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن زکوٰۃ کا مقصد سامنے نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ جس طرح سے نکالنی ہے، جتنی نکالنی ہے، جیسی نکالنی ہے ویسی نہیں نکال پاتے ہیں۔ اس کا اثر ہماری زندگیوں پر پڑتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے 3 مقصد ہیں، بہت غور سے اس کو سمجھنا ہے، بہت دھیان سے سمجھنا ہے۔ اگرچہ ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو زکوٰۃ نکالنے کا یہ نہ ہوگا، زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی، لیکن اس کو بھی اس بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے، ہم کو یہ تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو زکوٰۃ کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ لکھ کر لایا ہوں میں نے، میجر پوائنٹس لکھ کر لاتا ہوں، بھول جاتا ہوں کبھی کبھی۔ زکوٰۃ کا مقصد ہے عبادت مالی ہم سے ادا ہو۔ نماز جو ہے عبادت بدنی ہے، کیا ہے؟ عبادت بدنی۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جسم دیا، جسم میں طاقت دی، ہاتھ پاؤں سلامتی والے دیے، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو بھی ہم کو نعمت دی ہے اس نعمت کے اندر اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اس نعمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ذریعے تم عبادت کرو۔ تو عبادت بدنی نماز ہے۔ ہم روزانہ عبادت کا ثبوت دیتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کے ذریعے کہ اللہ رب العزت تمام چیزیں دی ہوئی تیری ہیں، اس لیے ہم اس کو عبادت میں لگاتے ہیں۔ اسی طرح دوستو اللہ رب العزت نے نعمتوں میں ہم کو مال دیا، تو یہ عبادت مالی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ عبادت مالی ہے۔ قارون کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، کیونکہ قارون یہ سمجھتا تھا یہ مال میری محنت، میری طاقت، میری صلاحیت، میرے علم کا نتیجہ ہے، اس لیے اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میرے علم سے ملی ہوئی چیز ہے، میں کیوں زکوٰۃ نکالوں؟ تو اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنی طرف منسوب کر لیا کہ میرا کمایا ہوا ہے۔ حالانکہ دوستو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ نہ چاہے تو ہم 1 روپیہ بھی کما نہیں سکتے، چاہے ہمارے پاس کتنا ہی علم ہو۔ آپ دیکھیں گے اور اکثر مشاہدہ ہم کو ہوتا ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے بہت زیادہ پڑھائی کی، بہت زیادہ انہوں نے جو ہے دنیاوی اعتبار سے علم حاصل کیا، لیکن وہ نوکری کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو روزگار نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو انگوٹھا چھاپے، جن کو سگنیچر کرنے بھی، سائن کرنے بھی نہیں آتی، لیکن وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے، بھیونڈی کے لوم والے کے گھر میں پیدا ہو گئے، کلیان کے طبیلے والے کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ میں کہتا ہوں نا، اکثر ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ
तबेले वाले उनकी ड्राइविंग करते थे, तो उनका दूध जाता था और फिर एक कलेक्शन के लिए जाते थे जहाँ जहाँ दूध गया है। तो उस ज़माने में जीप चलती थी, जीप, इतनी गाड़ियाँ नहीं थी जितनी आज नई नई गाड़ियाँ हैं। तो कलेक्शन के लिए जीप से जाते थे और शाम को जब आते थे तो जीप के डिक्के के अंदर गोनी में पैसे भर के लाते थे। हालांकि वो तबेले वालों को कुछ समझ में नहीं आता, दूध पी पी के उनका दिमाग एकदम हैंग हो जाता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ाई लिखाई का कोई वास्ता नहीं, लेकिन इतना माल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको कुछ पता नहीं इसलिए आ रहा है, या उनको बहुत कुछ पता है? अल्लाह की मर्ज़ी है। इसलिए कहते हैं ना कि वो हुनर जो है वो रास्तों पे तमाशा करता है और मुक़द्दर महलों में राज करता है। अल्लाह ने मुक़द्दर दिया। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे इल्म की निस्बत पर नहीं है, हमारी सलाहियतों की निस्बत पर नहीं है, अल्लाह ने चाहा इसके लिए हमारे पास है जो भी है हमारे पास। तो इस बात को जहन में रखते हुए दोस्तों, इबादत माली हमको पेश करनी है, तो ज़कात के ज़रिए इबादत माली पेश होगी। दूसरा मकसद ज़कात का ये है कि मुस्लिम माशरे की तरक्की हो, मुस्लिम माशरे की तरक्की हो, यानी हर मुसलमान दुनियावी एतबार से भी, खाली दीनी एतबार से नहीं, दुनियावी एतबार से भी ऊपर जाता रहे। बाद लोगों के जहन में बड़ी गलतफहमी होती है कि मौलवी साहब जो है बैठे हुए मेंबर पर और उनको बयान कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये लगता है कि बस दीन ही समझाएंगे, ये दूसरा कुछ नहीं समझाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ उम्मत के दीन की फ़िक्र की है, वहीं पर दुनिया की भी फ़िक्र की है। दुनिया में आगे बढ़ना हलाल तरीके पर ये मना नहीं है, बल्कि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद फरमाया है। तो हम जो है इस ज़कात के ज़रिए से अपने माशरे को ऊपर ले जाने की फ़िक्र करें, और ये हमारे जहन में होनी चाहिए बात, ये वक्त का तकाज़ा है और ये मकसद है ज़कात का। लेकिन दो चीज़ें इसके लिए रुकावट है। कितनी चीज़ें रुकावट है? हमारा जो मुस्लिम माशरा आज पीछे है, उसके पीछे दो वजह हैं। एक वजह तो ज़कात निकालने वालों की तरफ से है। ये हम में से ऐसे भी लोग हैं माशाअल्लाह, मुसलमानों के अंदर इतने मालदार लोग हैं कि अगर ये सही सही अपनी ज़कात निकालने वाले बन जाए तो मुसलमानों में किसी को भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मजबूत लोग हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अगर वो सही सही हिसाब करके अपनी ज़कात निकालेंगे तो इतनी मिकदार हो जाएंगी उस ज़कात की कि हम बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ी बड़ी स्कूलें यतीमों के लिए, गरीबों के लिए खोल भी सकते हैं, और हमारे अंदर से गरीबी नामो निशान भी ख़त्म हो जाएंगी। आज देखें, वो एक व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हुआ था बीच में, आप में से अक्सर लोगों को मालूम होगा। वो बंदे ने कहा था कि हर मुसलमान मुझको 100 रुपये दे, मैं कॉलेज बनाऊंगा। हर मुसलमान कितना दे? 2 दिन में उसके पास 7.5 करोड़ रुपए जमा हो गए थे, और वो ज़्यादा भी होते थे, लेकिन उसका अकाउंट फ्रीज़ हो गया कि इतना पैसा कैसा आ रहा है अकाउंट के अंदर। उसने 10 करोड़ का मुतालबा किया था, 2 दिन में पूरा हो गया। कितना दिया? सबने 100 रुपये दिए खाली। अगर आज हम में से जो अमीर है, जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है, ये थोड़ा दिल पे ले ले, तरतीब बन जाए ना, तो शायद 1 साल के अंदर मुसलमानों में से गरीबी ख़त्म हो जाए। तो एक तो ज़कात निकालने वालों की तरफ से कमी है, जिसकी वजह से मुस्लिम माशरे की तरक्की नहीं हो रही कि वो सही सही ज़कात नहीं निकालते हिसाब करके, और जो लोग निकालते हैं वो सही जगह पर नहीं पहुंचाते। दूसरी कमी लेने वालों की तरफ से कि अक्सर ऐसे लोग ज़कात ले रहे हैं जो मुस्तहिक नहीं हैं। ऐसे लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है ज़कात का जिनको ज़रूरत नहीं है, बस वो पहले से ले रहे इसलिए ले रहे हैं। और कई लोग तो हमारे दरमियान ज़कात लेने वाले ऐसे हैं जो मुस्लिम ही नहीं है, गैर मुस्लिम हैं। रोज़ाना कुछ ना कुछ हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले तो पता नहीं चलता था, अभी सब पता चलता है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी, बुरके वाले, आधार कार्ड लेकर तो मुस्लिम ही नहीं है वो। तो ऐसे लोगों के हाथ में ज़कात जा रही है। तो जब तक ये 2 चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, यानी निकालने वाले सही नहीं निकालेंगे और सही जगह पे नहीं पहुंचाएंगे, और लेने वाले वो लोग होंगे जिनको ज़रूरत ही नहीं है, तो मुसलमानों की तरक्की नहीं होगी। अब उसका हल क्या है, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कैसे उसको हल किया जाए अपने लेवल पर। तीसरा मकसद ज़कात का ये है कि हम में से हर एक आदमी के दिल में माल की मोहब्बत है। क्या है? माल की मोहब्बत है। हम रोज़ाना काम धंधे करते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी पे जाते क्यों जाते हैं? ताकि हम कुछ अर्न कर सकें, कुछ कमा सकें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी फरमाया कि इंसान के दिल में माल की शदीद मोहब्बत है। तो माल की मोहब्बत होना ये फ़ितरी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन माल की मोहब्बत अल्लाह के हुक्मों के ऊपर चली जाए, माल की मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा हो जाए, ये नापसंदीदा चीज़ है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे को माल की मोहब्बत नहीं है, मैं तरक्की नहीं करना चाहता, मैं अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं तो फ़कीर बनना चाहता हूँ। ये सिर्फ पॉलिटिशियन लोग बोल सकते हैं, बाकी आम आदमी नहीं बोल सकता। पॉलिटिशियन लोग बोल सकते हैं अरे हम क्या लेना देना है, दुनिया से तो कोई वास्ता ही नहीं है, हम तो सिर्फ आपका भला चाहते हैं।
لیکن ایک عام آدمی کے دل کو آپ پوچھیں گے تو وہ بولے گا بھائی میں اچھی زندگی چاہتا ہوں, عزت والی زندگی چاہتا ہوں, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یہ چاہتا ہوں, میرے بچے اچھا پڑھ لکھ لے, میں اچھے گھر میں رہوں یہ چاہتا ہوں. ہر ایک کے دل کی تمنا ہے, لیکن یہ تمنا اللہ اس کے رسول کے حکموں کے اوپر نہ چلی جائے. اسی لیے زکوٰۃ کو مشروع کیا گیا ہے. زکوٰۃ کو اس لیے مشروع کیا گیا ہے کہ مال کی محبت وقتاً فوقتاً ہمارے اندر سے کم ہوتی رہے, کنجوسی ختم ہو جائے ہمارے اندر سے. کیا ختم ہو جائے؟ کنجوسی ختم ہو جائے. یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے. اگر یہ پورا نہیں ہو رہا زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی لاکھوں روپے کی زکوٰۃ ہر سال نکالتا ہے, لیکن میٹر میں اس نے جھول کر کے رکھا ہے. میٹر میں کیا کر کے رکھا ہے؟ جھول کر کے رکھا ہے. بولے اے سی چلانا پڑتا مولانا اپنے کو, تو وہ تھوڑا میٹر میں سیٹنگ کر کے رکھے. اسی طرح ایک آدمی لاکھوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے اور ایک مزدور کو مزدوری پر لاتا ہے کہ بھائی میرا فلاں کام ہے کر کے دے. وہ مزدور پوری مزدوری کرتا ہے. کتنا ہوا تیرا؟ بولے 800 روپے. یہ 400 لے نکل. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی بھی کام کراتا ہے اس میں چھندی گیری کرتا ہے, حالانکہ زکوٰۃ برابر نکالتا ہے. زکوٰۃ تھوڑے سے پیسے کے لیے کرکری کرتا ہے. مال میں جاتا ہے تو بغیر پرائز دیکھے لے لیتا ہے, بولے پرائز مت دیکھو لوگ کیا بولیں گے. اور جب کوتمیر لینے کے لیے جاتا ہے تو کوتمیر والا بولتا ہے 10 روپے. بولے 10 روپے 5 روپے لے چل. مطلب جگہ جگہ پہ وہ کیا کرتا ہے؟ کنجوسی کرنے کی, حالانکہ کوئی کمی نہیں ہے اس کو. تو زکوٰۃ کا مقصد تیسرا یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے کنجوسی ختم ہو جائے. جہاں مال لگانا چاہیے ادھر لگائے, لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر جگہ جو ہے اتنی دریا دلی دکھائے کہ جہاں نہیں دینا وہاں بھی دے رہا ہے. وہ بھی بات آئیں گی. اسلام جو ہے نا دوستو, یہ زیادتی بھی نہیں چاہتا اور ایک دم کمی بھی نہیں چاہتا. اسلام کہتا ہے بیچ میں رہو, اعتدال والا مذہب ہے یہ. تو تیسری چیز جو ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ ہم زکوٰۃ صحیح نکال رہے کہ نہیں نکال رہے. تو لگانے والی جگہ پر اگر ہمارے اندر کنجوسی آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ زکوٰۃ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. ہم کسی نہ کسی جھول کے اندر پڑے ہوئے ہیں, زکوٰۃ کا مقصد حل نہیں ہو رہا. کہ ماشاءاللہ زکوٰۃ تو اللہ کی نسبت پہ نکال رہے ہیں, لیکن سامنے نہ ہونے کی وجہ سے, اس کے مقاصد اس کے ٹارگٹ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے انسان سال بھر وہی کر رہا ہے جو اس کو کرنا ہے. تو اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے. یہ 3 مقاصد ہے. مال کی محبت بھی تیسری جو ہے کم ہو جائے, کنجوسی ہمارے سے دور ہو جائے, لگانے والی جگہ پہ ہم لگانے والے بن جائیں اور بچنے والی جگہ سے ہم بچنے والے بن جائیں. 3 مقاصد ہیں زکوٰۃ کے. ابھی انشاءاللہ کل سے زکوٰۃ کے مسائل بھی ہمارے سامنے آئیں گے. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, صاحب نصاب کون ہے, کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, کس چیز پر کتنے عرصے کے بعد واجب ہوتی ہے, کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, سب انشاءاللہ ہم سمجھیں گے سنیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.